اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، شکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کے کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اور ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت 112 سورہ توبہ۔ اسی آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی رغبت دے دینے کے بعد، دین اسلام کی محبت دے دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، آسانیوں والی موت دینا۔ اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت، آمین ثم آمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ، اور سورہ توبہ میں جو اہم مضمون ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے، اور اس صورت کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس صورت کی یہ تاثیر ہے کہ اس صورت کو پڑھنے والا اپنے دل سے نفاق کا روگ ختم کر لیتا ہے، یعنی جس کو یہ صورت سمجھ میں آ جائے اس کے دل میں پھر نفاق جو ہے نا وہ اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے اس کو ہم بارہا سمجھتے رہتے ہیں، اور اس بات کا اعادہ کرنا پھر ایک دفعہ میں یہاں ضروری سمجھوں گی کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اس صورت کو پڑھنے سے یہ چیز جو ہے یہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اگر علماء کرام نے کہا کہ سورہ توبہ کو پڑھنے والے کے دل سے نفاق کا روگ ختم ہو جاتا ہے، تو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا وہی ہے کہ جس کو ہم نے پڑھا اور پڑھ کر اس پیغام کو ہم نے سمجھ لیا، اور اس پیغام کو ہم نے اپنے عقل و شعور میں پوری طرح اتار لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ اور اگر ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اپنا سوال نامہ بھی حل کر رہے ہیں اور مارکس بھی پورے لے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے عمل میں اتر نہیں پایا، تو مطلب ہم نے ابھی پڑھا نہیں، ابھی ہمیں مزید پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن کو کیا کہا جاتا ہے؟ بار بار پڑھنے کی کتاب۔ ابھی تک ہم نے 10 پارے پڑھ لیے، 11واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا 10 پارے ہم نے اپنے اندر ایبزارب کر لیے ہیں، ہم نے سمجھ لیے ہیں 10 پارے؟ تو جو اس کا جواب ہے وہ صرف فرد اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، ایسا راز کہ شاید وہ راز جب ہم اپنی ذات پر بھی آگاہ کرتے ہیں تو پھر ندامت کے علاوہ، آنسوؤں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم سے دل لگا کر، قرآن کریم پر محنت کر کے قرآن کریم کو بار بار پڑھنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ مختلف صورتوں کی تاثیر بیان کی جاتی ہے نا، جیسے یہ تھوڑا سا کاٹنا پیچھے سے،
مختلف صورتوں کی تاثیر بیان کی جاتی ہے، جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے نا وہاں سے کیوں رخصت ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ شیطان کو جہاں توحید کا ذکر آئے گا وہاں شیطان کو آگ لگ جاتی ہے۔ توحید کے ذکر سے شیطان جو ہے نا وہ سہ نہیں پاتا توحید کا ذکر۔ تو سورہ بقرہ ہمیں توحید کا جو سبق ہے نا وہ پکا کروا دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ، کامل یقین، کامل یقین، یہ ہم سورہ بقرہ سے سیکھتے ہیں۔ اور تمام تر یقین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے، غیب پر ایمان لا کر ہم نے تقوی کی روش کیسے اختیار کرنی ہے۔ اور جب ابتدائی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں سورہ بقرہ میں، وہ خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے ہر غیر کا خوف نکل جاتا ہے۔ غیر کوئی نہیں ہے، غیر جو ہے نا، غیر وہ بھی ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ وہ ہے تو غیر لیکن ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ ہے وسوسہ، وہ ہے بدگمانی کے خیالات، وہ ہے شک۔ تو اللہ نے تو قرآن کی شروع میں ہی بتا دیا کہ شک اس کتاب میں نہیں کرنا۔ تو جب یہ خصوصیات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، ہم واقعتاً سورہ بقرہ کے پیغام کو سمجھ لیتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی قوت ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ پھر ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، پھر کوئی شیطان، جادو، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں بے بس نہیں کرتی، کیونکہ سورہ بقرہ نے ہمیں بتا دیا کہ جادو بھی اللہ کے حکم کے سوا اثر نہیں کر سکتا۔ اتنا کامل یقین اور بھروسہ سورہ بقرہ انسان کو دے دیتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی باطل رک ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے وہ یقین کی کیفیت جو در حقیقت قرآن ہمارے اندر اترنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کیفیت 10 سپارے پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو پھر سورہ توبہ جو ہے نا، سورہ توبہ ایک الارمنگ سورت، کھول کھول کے تہ در تہ ہمارے دل میں چھپے ہوئے جو شک کے، جو نفاق کے اور جو وسوسے کے پردے نا ان کو تار تار کر دیتی ہے۔ شیطان ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ بس تم یہ کر لو تو تم بچ نکلو گے، تو بچ کوئی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے اور بندے کے قلب کے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں ہے۔ جہاں مومن کے دل میں ایک خیال، ایک گمان بھی گزرتا ہے تو میرا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ بس انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ جب وہ سینے کا بھید جانتا ہے تو پھر دنیا کو یقین دلا کے یا کسی اور پر ہم نے اپنی بے گناہی کو ثابت کر کے کیا کرنا ہے؟ پھر میرا اور میرے رب کا معاملہ جب آمنے سامنے کا ہونے لگتا ہے تو پھر نفاق وہاں رک نہیں سکتا۔ تو یہ بات بہت احسن طریقے سے سورہ توبہ کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا قاری سیکھ لیتا ہے۔ اور سورہ توبہ کے ہم دیکھیں تو 3 قسم کے منافقین کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 گروہ جو تھے وہ سامنے آئے تھے۔ ایک تو منافقین کا وہ گروہ تھا کہ جو چرب زبان تھے، منافق بھی تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کی دلیلیں بھی پیش کر رہے تھے، اور یہ قسمیں کھا کر یقین دلانا چاہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم بہت سچے مسلمان ہیں، اور جو بھی ہوا بس اس کی تو یہ وجوہات تھی، ادروائز ہم بہت سچے مسلمان ہیں۔ تو ایسے جو منافقین تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو جانے دیجئے۔ ہم نے پیچھے آیات پڑھی نا کہ ان سے کہیں کہ اپنے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ سب ظاہر کر دے گا، یعنی جو ایسے لوگ ہیں ان کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چھلنی لگاتا ہے اور حق والے اور نفاق والے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو یہ ہو گئے کہ جو اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اپنی چرب زبانی کا سہارا لیتے ہیں۔ اچھا، دوسری قسم کے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور توبہ قبول کر لینے کے بعد ان کو مال صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے اپنا مال صدقہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے کو قبول بھی کر لیا۔ تو یہاں سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جب کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو پھر سب سے پہلے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، آقا کے سامنے اپنی کوتاہی کی معافی مانگنی ہے، اور آقا سے عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بخش دے، اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ 2 کام ہو گئے، اور تیسرا کام کیا کہ صدقہ، 1/3 مال انہوں نے صدقہ کیا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ نفاق کا جو روگ ہے یہ اتنا قبیح اور اتنا سخت ہے کہ اس کے لیے صدقہ جو قبول کیا گیا وہ 1/3 مال، یعنی زکوٰۃ بھی جو ہے نا 2.5% ہے، 100 میں سے 2.5 2.5، اور یہاں پر ٹوٹل کا تیسرا حصہ صدقے میں، یعنی بہت ایک ہیوج اماؤنٹ بنتی ہے، کہاں 2.5% اور کہاں تیسرا حصہ، تو بہت بڑی اماؤنٹ صدقے میں دی گئی۔ 2 باتیں ہم نے سیکھ لی۔ تیسری قسم کے جو لوگ تھے ان کا آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ 3 صحابہ تھے جن کے بارے میں ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ مؤخر کر دیا تھا۔ آج ہم ان تینوں کے معاملے کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اور یوں ہم نے سورہ توبہ سے سیکھا کہ نفاق کی کون کون سی قسمیں ہیں، شیطان کس طرح سے ہمارے دلوں کے اندر یہ روگ، یہ بیماری پیدا کرتا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ نفاق اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جو دل اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ خود آگہی کیوں ضروری ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ جس نے پہچان لیا اپنے آپ کو اس نے پہچان لیا اپنے رب کو، یہ کہا جاتا ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جانوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تو جب ہم اپنی جانوں پر غور و فکر شروع کرتے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں خود بخود واضح ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ مومن کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کرتا، پھر مومن کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ، کیونکہ رب کے اور بندے کے درمیان تیسرا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کا بندہ۔ یہ اتنا قربت کا تعلق ہے، اتنا قریبی تعلق ہے کہ اللہ نے کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اب دیکھیں نا، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، ہم تو اپنی شہ رگ ہی نہیں دیکھ سکتے، یعنی جہاں تک ہم اپنے آپ کو نہیں جان سکتے وہاں تک میرا رب ہمیں جانتا ہے۔ تو اس لیے اپنی پہچان کے سفر پر جب ہم روانہ ہوتے ہیں تو ہر قدم پر ایک نئی گھاٹی ہے، ایک نئی پلسرات ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم شروع کریں گے جو آیات ہم نے آج پڑھنی ہے ان کی تفسیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی نگہبانی کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، ان لوگوں کو، ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ یعنی یہ تمام اوصاف جن میں موجود ہوں گے وہ مومن ہیں، اور ان مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کون کون سے اوصاف ہیں کہ جب یہ اوصاف انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری کا پیغام آ جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی صفت جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ ہے التائبون۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے مومنین کا، اور جو مومن ہے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ اپنے تقویٰ کی روش اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کبھی بھی کسی لمحے بھی بے فکر نہیں ہونا کہ میں مومن ہوں تو اب مجھے کیا ضرورت ہے توبہ استغفار کرنے کی۔ توبہ استغفار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے پسند کیا ہے کہ اللہ سے بخشش طلب کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ یہ چیز ہمارے اندر عاجزی اور انکساری بھی پیدا کرتی ہے، اور یہ ایک مومن کا وصف بھی ہے کہ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، یعنی کثرت سے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نہ صرف نماز بلکہ یہاں
کثرت سے رکوع اور سجدے سے مراد ہے کہ کثرت سے وہ جو غافل ہیں ان کا بھی اہتمام کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ اللہ کی حدود جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی، یہ ان کی نگہبانی بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہے کہ کہاں پر اللہ کی حد ختم ہوتی ہے، تو یہ ان حدود کی نگہبانی بھی کرنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ مومن ہیں، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خوشخبری کا پیغام بھیجا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر ظاہر ہو گیا ہو کہ وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس کی بخشش کی دعا کی جائے، اس کے لیے صدقات کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ استغفار کی جائے۔ تو یہ حقوق میں سے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے یہ کرے گا۔ اس آیت میں ایک اہم قانون وضع کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اور ایمان والے کسی بھی کافر کے لیے، کسی بھی مشرک کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت نہیں کریں گے۔ جب تک کوئی شخص زندہ ہے، وہ آپ کا عزیز ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس نے اسلام نہیں قبول کیا، تو اس کے لیے اس وقت تک آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ لیکن جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کا خاتمہ نافرمانی پر اور کفر پر ہو جاتا ہے، یعنی کافر مشرک جب مر جائے تو مرنے کے بعد اب اس نے آخری مہلت کا ٹائم جو ہے نا اس کا ختم ہو گیا، اب اس کے لیے آپ نے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ یہ قانون، یہ اصول یہاں سورہ توبہ کی اس آیت میں واضح کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حکم دے دیا گیا کہ جو کوئی شخص حالت کفر میں مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اب اجازت نہیں ہے۔ کہا گیا کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مت کیجیے، اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی جو کفر پر مرا اس کے لیے اب یہ فائنل ڈیسیژن ہو گیا کہ وہ ہے ہی جہنمی، اب اس کے لیے دعا کرنے کی کوئی اجازت مسلمان کو نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حلیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا ایک وعدہ کے سبب تھا جو وہ ان سے کر چکے تھے، پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے، بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، یہاں اس آیت میں اس وسوسے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے تو پھر ابراہیم خلیل اللہ نے آزر کے لیے دعائے مغفرت کیوں کی تھی؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے آزر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اس وقت تک آپ کا یہی خیال تھا کہ شاید اس کو ایمان لانے کی توفیق مل جائے، لیکن جب وہ کفر پر مر گیا تو پھر آپ اس وعدے سے بری الذمہ ہو گئے۔ لی ابیہ سے مراد آزر ہے جو کہ آپ کے چچا کا نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی شخص بھی کافر نہیں تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان اپنے مشرکین والدین یا جو ان کے رشتہ دار ہوتے تھے ان کے مر جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، اور اب یہ قانون جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان اس کا فرما دیا کہ کوئی بھی مومن کفر پر مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى
يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو صحیح رستہ بتلانے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان پر واضح نہ کر دے وہ چیز جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں اس کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ گمراہی کا فیصلہ اس وقت اس کے حق میں کیا جاتا ہے جب وہ غلط روش اختیار کرتا ہے اور اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل قرار دیا ہے اور آپ کے ہر عمل پر آپ کی گرفت اللہ جب چاہے کر سکتا ہے، جب تک ڈھیل دے، جب پکڑ آ جائے تو آ جائے۔ جس کی نیت اچھی ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت طلب کرتا ہے، جو دل سے ہدایت کا چاہنے والا ہے پھر اس کے نصیب میں ضرور ہدایت لکھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے اور اس کی نیت میں کجی ہے پھر اس کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے پہلے میں واضح کرتا ہوں، اس کے لیے اس کو سب دکھلا دیا جاتا ہے، بتلا بھی دیا جاتا ہے اس کو۔ وہ قرآن پڑھتا ہے اس کو سب واضح ہو جاتا ہے۔ اب جو منافق ہے کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ وہ تو وہیں موجود تھے نا، صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح و شام دیکھتے تھے، اکھیوں سے آقا کی زیارت کرتے تھے، اس کے باوجود وہ گمراہ ہوئے۔ یہ رستہ انہوں نے خود چنا، خود یہ ان کی اپنی بدنیتی کا وبال تھا کہ ان سے ہدایت کا رستہ گم کر دیا گیا۔ اس وجہ سے ایک مومن کے لیے کبھی بھی بے فکری کا زمانہ نہیں آتا۔ ہر مومن کی پوری زندگی جو ہے وہ پبا پار ہے، وہ ہر وقت اپنے ایمان کی فکر میں رہتا ہے، اسی خوف میں رہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے میرے قدم لڑکھڑا جائیں۔ اور ان قدموں کو لڑکھڑانے سے بچانے کے لیے جو روشنی چاہیے وہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ قرآن ہمیں ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ منافق کی کیا نشانیاں ہیں، منافقوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، سب باتیں قرآن کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے، جس سے ہمارے ذہنوں کو، ہماری عقل کو روشنی مل جاتی ہے، پھر ہمارے لیے فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی سلطنت ہے، وہی جلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی الساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت سے توجہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل گھڑی میں پیروی کی تھی، مشکل گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد قریب تھا کہ ایک گروہ کے ان میں سے دل ٹیڑھے ہو جائیں، ان پر پھر سے رحمت سے توجہ فرمائی، بے شک وہ ان سے بہت شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بھی غزوہ تبوک کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، جب مسلمان طرح طرح کی مشکلات میں گرے ہوئے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، قیصر روم کا بہت طاقتور لشکر تھا، اس کے سامنے جانا، اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد، جب کہ گرمی بھی شدید تھی، پک کر فصلیں بھی تیار کھڑی تھیں، تو ایسے میں جان و مال کی قربانی دینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور مسلمانوں کے پاس مال و اسباب کی بھی تنگی تھی، یہاں تک کہ 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوا کرتے تھے، راشن بھی کم تھا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ جب 2 آدمیوں نے صرف ایک کھجور پر رات اور دن
بسر کیا۔ پانی اتنا کم تھا کہ سواری کے اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹ میں جو پانی ہوتا اس سے اپنی پیاس کو بہلایا کرتے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں منافقین کو جھوٹے بہانے بنا کر گھر بیٹھے رہنا تھا۔ حالات کی سنگینی کی وجہ سے بعض مخلص مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ بھی شریک سفر نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں سے اس شیطانی وسوسے کو نکال دیا اور محض توفیق الہی کی یاد آوری سے وہ اس میں شریک ہوئے۔ انہی میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو خیثمہ۔ یہ ایک مخلص مومن ہونے کے باوجود بھی سفر تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ نہ ہوئے۔ ایک دوپہر جب وہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا ان کی دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپڑ کے نیچے خوب چھڑکاؤ کیا ہوا تھا۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی سراہیاں رکھی ہوئی تھیں، لذیذ کھانا تیار تھا۔ وہ کچھ سوچ کر دہلیز پر ہی رک گئے اور اپنے دل میں کہنے لگے، صد حیف، اللہ کا محبوب تو چلاتی ہوئی دھوپ میں گرم لو میں سفر کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ابو خیثمہ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں اور پلنگ بچھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، اور کھانے کے لیے لذیذ کھانا موجود ہے، اور دو خوبرو جوان خدمت گزار بیویاں اس کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں۔ یہ انصاف نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیویوں سے فرمایا، ابو خیثمہ جب تک اپنے حبیب کے ساتھ جا کر نہیں ملے گا اب وہ ٹھنڈے سائے میں نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور تبوک کی راہ لی۔ جب کچھ نزدیک پہنچے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سوار ہماری طرف آتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کن ابا خیثمہ، یہ ابو خیثمہ ہوگا۔ جب وہ قریب ہوئے تو صحابہ نے پہچان لیا، عرض کیا، واللہ ہوا ابو الخیثمہ، بخدا یہ تو ابو خیثمہ ہی ہے۔ انہوں نے حاضر ہو کر آقا کی خدمت میں اپنا قصہ عرض کیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ تھا جی تفسیر مظہری سے اقتباس جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ یہ ابو خیثمہ کا واقعہ یہ بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جس کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یعنی انہوں نے ساتھ تو دیا لیکن ان کے دل جو ہی ٹیڑھے ہونے لگے تو میرے رب نے ان پر کرم کیا، رحمت کی توجہ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی اس کا غلبہ عطا کیا، اور یوں وہ اس مشکل گھڑی میں سے کامیابی کے ساتھ نکل گئے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحیم۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود اور بوجھ بن گئی ان پر ان کی اپنی جانیں، اور جان لیا انہوں نے کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مگر اسی کی ذات ہے، تب اللہ تعالیٰ ان پر مائل با کرم ہوا تاکہ وہ رجوع کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم چلیں گے مدینہ منورہ، جہاں سے غزوہ تبوک کا لشکر روانہ ہو چکا ہے، اور پیچھے رہ جانے والوں میں 3 صحابہ موجود ہیں جن میں سے ایک ہیں جی کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ ان کا واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اسی روایت کا خلاصہ جو ہے وہ میں یہاں پر بیان کروں گی، اور اس روایت کے راوی خود
حضرت کعب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن دنوں غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی میری صحت اور میری مالی حالت بہت اچھی تھی۔ میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹیاں بھی موجود تھیں۔ اس سے پیشتر کبھی بھی میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور جمع نہیں ہوئے۔ جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 جان نثاروں کے ہمراہ تبوک کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ چند ضروری کام نپٹا لوں، جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، پھر میں لشکر کے ساتھ جا ملوں گا۔ ایک دن گزر گیا، مجھے ان کاموں سے فرصت نہ ملی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور پھر اسی طرح تیسرا دن بھی گزر گیا، لیکن میں فارغ نہ ہوا۔ جب کئی دن گزر گئے تو میں نے سوچا کہ اب تو لشکر بہت دور چلا گیا، اب میرا جانا بے سود ہے۔ چنانچہ میں پیچھے جانے کا ارادہ ترک کر بیٹھا۔ جب میں بازار جاتا تو مجھے ان لوگوں کے سوا کوئی بھی وہاں نظر نہ آتا جن پر نفاق کی تہمت لگی ہوئی تھی یا جو معذور تھے، جنگ میں شرکت کے قابل ہی نہیں تھے، اور کوئی مسلمان دکھائی نہ دیتا۔ مجھے اس صورتحال میں اپنی بد نصیبی پر بہت دکھ آتا۔ ایک بار خیال آیا کہ اگر یہ کچھ تاخیر ہو گئی ہے پھر بھی میں چلا جاتا ہوں، کاش میں ایسا کرتا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت واپس آ گئے۔ مجھے رنج و غم نے آ لیا۔ میں سوچنے لگا بارگاہ رسالت میں اپنی غیر حاضری کے لیے کیا عذر پیش کروں۔ خود بھی غور و فکر کیا اور دانشوروں سے بھی مشورہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو یکا یک تذبذب کی کیفیت جاتی رہی، اور دل میں ٹھان لیا کہ سچ سچ عرض کر دوں گا، اور اگر اس بارگاہ میں پناہ مل سکی تو سچ بیان کرنے سے ہی مل سکے گی، جھوٹ بولا تو اپنے آپ کو رسوا ہی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 نفل ادا کیا کرتے تھے، اس کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے جاتے اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں کو زینت بخشتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد رحمت میں تشریف لے کر آئے اور نفلوں سے فارغ ہو کر بیٹھے تو منافقین گروہ در گروہ حاضر ہو کر جھوٹے بہانے پیش کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بظاہر عذرداریوں کو قبول فرما لیتے۔ مجھے بھی بعض لوگوں نے ایسا ہی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی اس بد نصیبی کی سچی داستان عرض کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عرضداشت سن کر فرمایا، اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، جاؤ اٹھو، تمہارا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے بڑی سرزنش کی کہ تم نے صاف گوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کرا دیا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ واپس جا کر کوئی عذر پیش کروں، لیکن پھر خیال آیا یہ تو گناہ ہے۔ ایک تو میں جہاد میں شریک نہیں ہوا، دوسرا گناہ یہ کروں کہ بارگاہ نبوت میں جھوٹ بولوں، میں یہ جرت نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا کسی اور کو بھی اس قسم کا حکم ملا ہے؟ مجھے بتایا گیا حلال بن امیہ اور برارہ بن ربیع کو بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے منع فرما دیا۔ اب ہمارے ساتھ کوئی ہم کلام نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کوئی ہمارے سلام کا جواب دیتا تھا۔ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو پہلے تھے، اور جن کو ہم جانتے تھے یہ وہ دیس ہی نہیں ہے جس میں ہم نے اپنی عمر گزاری تھی، بلکہ یہ تو کوئی نیا دیس ہے جس کے کوچہ و بازار، در و دیوار سب ہمارے لیے بالکل غیر مانوس محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہ پڑھائے تو میرا کیا بنے گا۔ میرے 2 دوسرے ساتھی تو رات دن گریہ زاری میں گزار دیتے، انہیں دنیا و مافیہ کی خبر نہیں تھی، انہوں نے تو باہر نکلنا بالکل بند کر دیا۔ میں کبھی کبھی بازار جاتا لیکن کوئی مجھے سلام کہتا، نہ ہی کوئی میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک دن تو لوگوں کی سرد مہری سے مایوس ہو کر میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس چلا گیا جو اس وقت باغ میں تھا۔ مجھے اس سے بڑی محبت تھی، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے بھائی، کیا تمہیں علم نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں؟ وہ چپ رہے۔ میں نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، وہ بولا نہیں۔ آخر چوتھی بار جب میں نے ان سے یہی بات کی تو انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت بے اختیار میرے آنسو بہہ نکلے اور میں وہاں سے شکستہ دل ہو کر چلا آیا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک نبطی مجھے تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اشارہ کیا میری جانب، وہ متوجہ ہوا کہ یہ کعب ہے جسے تم تلاش کر رہے تھے۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے ایک خط تھما دیا۔ یہ خط غسان کے بادشاہ نے میرے لیے بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب تم سے بہت خفا ہیں اور تمہارے ساتھ بہت ناورا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ تمہاری توہین کی جائے اور تمہارا کوئی قدردان نہ ہو، تم میرے پاس آ جاؤ۔ یہ پڑھ کر میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے اس خط کو نظر آتش کر دیا اور اسے کہا اپنے بادشاہ کو کہنا اس خط کا میرے پاس یہی جواب تھا۔ میں نے دل میں اپنی بدبختی پر اپنے آپ کو کوسا اور کہا کہ اب ایک کافر کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ اس رنج و غم میں 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن حکم ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جایا کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا کرتا تھا اور پھر یہ دیکھا کرتا تھا کہ لب مبارک کو جنبش ہوئی ہے۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو محسوس کرتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ لطف کو میری جانب مبذول فرماتے ہیں، اور جب میں فارغ ہوتا تو آپ اعراض فرما لیتے۔ یہ لمحے میرے لیے بڑے صبر آزما تھے۔ 50ویں رات ہماری توبہ قبول کر لی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ صبح کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا۔ صحابہ دوڑتے ہوئے مبارکباد دینے میرے پاس آئے۔ سب سے پہلے جس نے یہ مجھے مژدہ سنایا وہ تھا حمزہ الاسلمی۔ میں نے فرط مسرت سے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اسے دے دیے۔ پھر میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ احباب جوک در جوک مجھے مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور خوشی سے دمک رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو فرمایا جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے یہ تیری زندگی کا مبارک ترین دن ہے۔ یہ اقتباس صحیح بخاری سے لیا گیا ہے جو آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اور اس آیت میں انہی 3 پاک بازوں کا ذکر ہے جنہوں نے منافقوں کی طرح اللہ کے رسول کی جناب میں جھوٹ بولنے کی گستاخی نہیں کی تھی، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم ان کی جانب مائل ہوئی۔ اور اس آیت میں انہی 3 پاک باز صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے منافقوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹ بولنے کی گستاخی نہیں کی تھی، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم ان کی جانب مائل ہو گئی اور اللہ کی رحمت ان پر برسی اور اللہ کی رحمت سے وہ فیض یاب ہو گئے، ان کی روحیں تک اس رحمت سے سیراب ہو گئی۔ اب عام مسلمانوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ چونکہ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان سے جب خطا ہو جائے تو اعتراف جرم اور اظہار ندامت کے بعد عفو درگزر کی التجا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی بھی اس آیت میں ترغیب فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی یقیناً اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا ہمیشہ سچ بولا کرو، سچ بولنا نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان جب سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی وہ حدیث جس کی روشنی میں ہمیں کیا تلقین کی جا رہی ہے۔ عام مومنوں کو یہی تلقین ہے کہ خطا سرزد ہو جائے تو جھوٹ نہیں بولنا، اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے آپ سے کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اور سورہ توبہ میں کیا سکھاتی ہے
کہ ہم اللہ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ دلوں کی حالت سے باخبر ہے۔ تو یہ تھی جی سورہ توبہ کا وہ اہم مضمون جسے ہم نے اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنا ہے۔ ایک اہم سبق ہے سورہ توبہ کا کہ خطا سرزد ہو جائے تو رجوع اللہ، اور رجوع اللہ کرنے کے بعد پھر کیا ہے، کچھ لوگ تو تھے جن کی فدیہ دے کر، صدقہ دے کر توبہ فوراً قبول کر لی گئی، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی توبہ قبول کرنے میں 50 ڈیز لگے، تھوڑا ٹائم نہیں ہے، 50 دن انہوں نے صبر کیا، سوشل بائیکاٹ ان سے کیا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر جمے رہے۔ دشمن کے جو ایجنٹ تھے انہیں اور زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کی، اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کو خط لکھے، لیکن وہ جمے رہے اپنی غلطی پر نادم ہو کر۔ جب ہم اب اس غلطی کا اقرار کریں تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ عذر فوری طور پر قبول کر لیا جاتا ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جب عذر قبول کر لیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر اللہ کی جانب سے فیصلہ بھی آ جائے۔ پھر اللہ کیا کرتے ہیں، پھر سپلیمنٹری ایگزام آتے ہیں۔ ایک گناہ سرزد ہوا، اس کی ہم نے توبہ کی، اب یہ نہیں ہے کہ کل کو دوبارہ ہمیں وہی مرتبہ، وہی مقام اور ایمان کی وہی کیفیت نصیب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر سپلیمنٹری ایگزام آتے ہیں، ان میں سے گزارا جاتا ہے۔ کسی کی سپلیمنٹری ایگزام تو فوراً ہی پاس ہو جاتا ہے، آسان ہوتا ہے، جیسے ان 10 صحابہ کا تھا، ان کی فوراً توبہ قبول ہو گئی، انہوں نے مال صدقہ دیا اور وہ تو قبول کر لیا گیا۔ لیکن یہ 3 لوگ ایسے تھے جن کی توبہ قبول ہونے کے لیے 50 ڈیز، انہوں نے اقرار کر لیا ہے، لیکن کیا ہے کہ 50 ڈیز ان کی سپلیمنٹری ایگزام کی جو وہ تھی نا ایگزامینیشن، وہ چلی 50 ڈیز، ہر دن آپ سوچیں مکمل سوشل بائیکاٹ، ایون کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا، اور اوپر سے دشمن بھی اپنی باہیں پھیلائے ان کا منتظر ہے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ جو ان کا استقلال اور ان کی استقامت ہے نا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، ہر فرد کے لیے سبق ہے۔ اس سبق کو ہم نے قبول کرنا ہے، اس سبق کو ہم نے سمجھ لینا ہے، اور یہی وہ سبق ہے، یہی وہ اصول ہے جس اصول کو ہم جب تک نہیں اپنائیں گے ہم ایمان والوں کی صف میں نہیں شامل ہو سکتے۔ سچے ایمان والے وہی ہیں جو قرآن سے سبق سیکھتے ہیں۔ قرآن سے سبق سیکھنا کیا ہے، کہ نادم ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوری کیا اور اگلے دن ہی ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ ویسے ہی دوبارہ ملے، تو اگلے دن سب کچھ ویسے دوبارہ نہیں ملتا۔ یہی بات ہمیں یہاں اس واقعے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب یہ آپ کا نصیب ہے کہ کسی کی سپلیمنٹری فوراً کلیئر ہو گئی اور کوئی پھنس گیا، لیکن بھروسہ اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، جتنا بھروسہ یقین کامل ہوگا اتنی ہی یہ جو سپلیمنٹری ایگزام کی جو ٹائم پیریڈ ہے نا وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پیغام ہے اللہ کا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ، سچے لوگوں کی صحبت، سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ صحبت کے اوپر اسلام نے اتنا کیوں ایمفسائز کیا ہے، کیوں ضروری ہے اچھی صحبت؟ کیونکہ ایمان جو ہے نا، ایمان یہ آپ کا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ جیسے بہت زیادہ آپ کے پاس دولت آ جائے تو آپ بے ایمان اور چور اچکے لوگوں کی سنگت میں نہیں رہتے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت چور ہے، بے ایمان شخص ہے، یہ تو میرا مال ہتھیا لے گا، آپ فوراً اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایمان کی دولت جس دل میں آ گئی، اب اس کے دوست ایمان والے ہی ہوں گے۔ جہاں نفاق نظر آئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ بات ہمیں یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ سچوں کی صحبت سنگت اختیار کرو۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو
ہمیں اپنی ذات راہ کی ٹوکری میں سر فہرست رکھنی ہے۔ اور یہ میں کہتی ہوں یہ ہماری آج کی آیت آف دا ڈے بھی ہے کہ سچوں کی سنگت، اللہ کا تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور جھوٹوں کی صحبت چھوڑ دینی ہے، بس سچوں کی سنگت اختیار کرنی ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موجئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ مدینہ والوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات کے رہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے۔ یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس اور نہ کوئی تکلیف اور نہ بھوک راہ خدا میں، اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ جس سے کافروں کو غصہ آئے، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن سے مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے ان تمام تکلیفوں کے عوض نیک عمل۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے ہرگز یہ زیبا نہیں تھا کہ وہ خود تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھتے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشکل سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے، موسم کی ناسازیوں کا مقابلہ کرتے۔ یہ سب صورتحال جو ہے وہ وہی تبوک کے تناظر میں جو ماحول بنا تھا اس کی منظر کشی کر رہی ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ وقت عام حکم دے دے تو پھر سب مسلمانوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے اس کی اطاعت کو قبول کرنا، اور یہ ایک قانون جو تھا مسلمانوں کے لیے یہاں اس آیت میں واضح کر دیا گیا۔ اور یہ بھی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے تو چھوٹی بڑی جو تکلیف بھی انہیں پہنچے گی اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا کریں گے، اور پھر خدا کی رحمت میں حصہ دار بننے کے لیے وہ اس جسمانی تکلیف کو برداشت کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ کیوں کریں۔ انہوں نے کیوں نہیں وہ ساتھ گئے تھے؟ کیونکہ وہ اپنی جانوں کو تکلیف میں، مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا حبیب جو ہے وہ تو تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، مشکل ترین سفر کے لیے وہ روانہ ہو رہے ہیں، اور تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے مزے کرو، تو یہ بات اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی تکلیفیں سہتے ہیں اسی سفر میں، یا کوئی بھی مسلمان جب ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے تو مسلمان اللہ کے لیے جو صعوبتیں، جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس آیت کو ہم اپنے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو جب ہم اللہ کی فرما برداری کی راہ پر چلتے ہیں تو مشکلیں، مصیبتیں تو آتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل زون میں بھی رہیں، ہماری لیے جو ہے نا ہر طرح کی آسانی بھی ہو، اور ہم اللہ کے دین میں پورے کے پورے جو ہے نا فرما برداری کے ساتھ عمل پیرا بھی رہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو، سب کچھ اللہ کے لیے پیش نہیں کر دیتے ہو، کیونکہ مومن پر سب سے زیادہ جو حق ہے، مومن کی جان اور مومن کے مال پر سب سے زیادہ حق، سب سے پہلا حق اس کے رب کا ہے۔ مومن کی جان پر اور اس کے مال پر سب سے پہلا حق اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پیچھے ہم آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ مومنوں نے اپنی جانیں فروخت کر دی ہیں اللہ کے پاس، تو ہم تو پہلے بک چکے ہیں نا، تو
ہمارے پاس تو یہ جان امانت ہے، تو اس پر سب سے زیادہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور میرے رب کو یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوب تو اس مشقت کے سفر پر روانہ ہو اور تم لوگ گھر میں بیٹھو مزے کرو۔ تو یہ بات اللہ کو گوارا نہیں تھی، اور اس پر آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ تھوڑا یا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے۔ یعنی اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ سب اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تحریری شکل میں اللہ کہتا ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں اس لیے کہ ان کو میں اس کا اچھا سا بدلہ دوں گا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سب کے سب کوچ کریں، تو کیوں نہ نکلا ان میں سے ایک گروہ تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی جانب واپس لوٹیں تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اب دین اسلام جو ہے اس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی تھی، اور یہاں ایک اور قانون مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب دین اسلام کا پیغام دور دور تک پھیل رہا ہے تو پھر ہر دور کے علاقے سے بھی ایک گروہ ایسا نکلے، ایک جماعت ایسی نکلے کہ جو آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین کی تعلیمات حاصل کرے، دین میں تفقہ پیدا کرے، یعنی دین کی اچھی طرح سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور پھر جا کر واپس اپنے علاقے میں اس دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرے۔ تو یہاں یہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ مسلمانوں میں ہر وقت ایک گروہ، ایک جماعت جو ہے وہ اس کام پر مامور رہنی چاہیے۔ یعنی اگر ساری کی ساری قوم اسی کام پر لگ جائے تو پھر باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو سب لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے، سب لوگوں نے تو باقی بھی زندگی کے امور چلانے ہیں، کہ سارے ہی لوگ اگر صرف اور صرف تعلیمات پر لگ جائیں تو باقی کے امور جو ہے نا وہ اگنور ہو جائیں گے۔ تو اسلام تو بڑا بیلنس مذہب ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ اپنے علاقے میں سے، اپنے شہر میں سے، اپنے قصبے میں سے ایک جماعت ایسی تیار رکھو جو دین میں تفقہ حاصل کرے، جو مکمل طور پر دین کا علم حاصل کرے اور پھر آگے اس کو پھیلائے آگے جا کر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ اصول بتا دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعضے کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا، سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو بڑھایا اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آیتیں ایک اہم پیغام ہے، ایک لطیف اشارہ ہے، اور یہ آیت جو ہے نا اس کو جب ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں تو ہمیں لگتا ہے یہ آج ہی نازل ہوئی ہے، یہ ایسی آیت ہے، ایسا پیغام ہے اس میں۔ اس زمانے میں تو مسلمان اور جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، جو دشمن تھے، وہ سارے اکٹھے رہ رہے تھے، قرآن کی آیات اترتی تھی، اور اترنے کے بعد صحابہ اس آیت سے فیضان حاصل کرتے تھے اور اپنے آپ کو وہ سنوارتے تھے۔ ایسے میں جو شرارتی منافقین تھے اور جو دشمن تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنے دوستوں سے پوچھتے تھے، سناؤ جی یہ جو نئی صورت اتری ہے اس سے تمہارے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی ہے؟ ان کے اس مذاق کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، ہمارے ارد گرد ہی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم قرآن سیکھ رہی ہو، بتاؤ
بتاؤ تو اس قرآن سے تم نے کیا سیکھا؟ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو قرآن سیکھنے والے ہیں، جو قرآن سے جڑنے والے ہیں۔ آج بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم تو بہت درسوں پہ جاتی ہو، تو کیا سیکھا تم نے، کیا تم نے پایا؟ تو کیا ہے کہ یہ وہ روشنی ہے جب ہم تک پہنچ جاتی ہے تو ہمارے اندر روشن ہو جاتے ہیں، ہمیں حق اور سچ میں فرق جو ہے وہ واضح نظر آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی روشنی ایسی روشنی ہے، اس لیے جو قرآن سیکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس چیز کو باور کر لیں کہ یہ پیغام ہمارے لیے اترا ہے۔ ہم نے صرف اس کو پڑھ کے اسائنمنٹ کر کے مارکس نہیں لینے، بس ہماری اسائنمنٹ بہت اچھی آ گئی، ہم نے فل مارکس لے لیا تو زبردست، ہم نے قرآن سیکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جب قرآن کا نیا لیکچر ہم سنیں، نئی کلاس ہم اٹینڈ کریں تو جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں ہم اس پر تفکر کریں، غور و فکر کریں اور ان آیات کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اگر ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ لگے کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ہمارا رجوع اللہ بہتر ہو رہا ہے، ہماری عبادات کی جو لذت ہے، جو پیورٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہ سب اگر ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو الحمدللہ۔ لیکن اگر لیکچر سننے کے باوجود، اسائنمنٹ کر لینے کے باوجود اندر کوئی تبدیلی نہیں، اندر کوئی روشنی نہیں، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندر وہی نہ تو دوستیاں بدلی، وہی پرانے دوست ہیں، وہی پرانی سرگرمیاں ہیں، وہی غفلت کے پردے جو ہے نا وہ ہماری اکھیوں پر پڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے۔ پھر اس آیت کو یاد کر لیں کہ ہر آیت پڑھنے کے بعد اندر تبدیلی آتی ہے۔ اگر اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر غور ہم نے ضرور کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے ہمارے لیے، اور ایک ایسا پیغام ہے جو ہر لمحہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی ایک زاد راہ کی آیت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جن کے دلوں میں روگ ہے ان کے لیے نجاست پر نجاست بڑھا دی گئی، اور وہ مرتے دم تک ہی کافر رہیں گے۔ کون سا روگ ہے؟ نفاق کا روگ ہے، یعنی نفاق جس دل میں موجود ہے پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو بہت لمحہ فکریہ ہے، اپنے دل کا ہر لمحہ ہم نے احتساب کرتے رہنا ہے کہ کہیں یہ روگ ہمارے دلوں کے اندر تو نہیں جڑ پکڑ رہا۔ تو یہ روگ اگر ہے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی، پھر کیا ہے کہ پھر نجاست پر نجاست بڑھا دی گئی، یعنی نفاق کا روگ اتنی بری بیماری ہے کہ پھر یہ ہر دن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یہی وہ صورت ہے کہ جو ہمیں سمجھا دیتی ہے، جو ہمیں سکھلا دیتی ہے کہ ہمیں اپنی سنگتیں بدل لینی ہیں، دوستیاں بدل لینی ہیں، نفاق والوں کی صحبت سے بھی گریز کرنا ہے، اپنی صحبتیں بدل لینی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وائرس جو ہے نا یہ ان کے دلوں سے اٹھ کر غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر بھی جڑ پکڑ لے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ بھی بہت خوفناک ہے، یہ ایسے بڑھائی چلی جاتی ہے کہ پھر انسان مرتے دم تک کافر ہی رہتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ آزمائے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ منافقین جو غفلت کا شکار ہیں، ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے سال میں متعدد بار انہیں ایسے حالات سے دوچار کر دیا جاتا ہے جو ان کی خواب غفلت سے ان کو بیدار کر دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اسلام کے خلاف ان کی سازشیں ناکامی سے ہمکنار ہوتی۔ بے سار و سامانی میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک طاقتور دشمن پر فتح نصیب کرتے۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے ایسے ایسے معجزات رونما ہوتے تھے جن کے دیکھنے کے بعد آقا علیہ السلام کی صداقت کا یقین ہو جاتا۔ اس کے علاوہ انہیں طرح طرح کی تکالیف اور مالی خساروں میں مبتلا کیا جاتا تاکہ یہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، لیکن انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تھی۔ بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے، توبہ کی توفیق کسے نصیب نہیں ہوتی؟
جس کے دل میں نفاق کا روگ ہو۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ آمین ثم آمین۔ وإذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو دیکھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، کیا دیکھ تو نہیں رہا تمہیں کوئی؟ پھر چل دیتے ہیں۔ پھیر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل، کیونکہ یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ منافق کی ایک اور نشانی کہ جب اللہ کی صورت اس تک پہنچتی ہے تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ یہاں اس آیت میں بیان کر دیا گیا۔ اب اسی آیت پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے۔ ہم نے آج کا اپنا لیکچر شروع کیا تھا آیت نمبر 112 سے۔ اب 112 سے ہم دوبارہ با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، شکر ادا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھے کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والے، اور ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو یہ بات مناسب نہیں کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں، جب کہ ان پر ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ ان سے کر چکے تھے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو سیدھا رستہ بتلا دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان پر واضح نہ کر دے وہ چیز جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار دوست نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے رحمت سے التفات فرمایا، توجہ فرمائی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل گھڑی میں، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے۔ پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان پر، بے شک وہ ان پر بہت شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی اپنی کشادگی کے باوجود اور بوجھ بن گئی تھی ان پر ان کی جانیں، اور جان لیا تھا انہوں نے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ ان پر مائل بکرم ہوا تاکہ وہ بھی رجوع کرے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ والوں کے لیے اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ پیچھے بیٹھ رہتے اللہ کے رسول سے، اور نہ یہ مناسب تھا کہ متوجہ ہوتے اپنے نفسوں کی طرف اور ان سے بے فکر ہو جاتے۔ یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس اور نہ ہی کوئی تکلیف، نہ بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہ وہ چلے ہیں کسی چلنے والے کی جگہ جس سے کافروں کو غصہ آئے، اور نہیں حاصل کرتے دشمن سے مگر جو کچھ لکھا جاتا ہے ان کے لیے تمام تکلیفوں کے عوض نیک اعمال۔ بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکوکاروں کے اجر کو۔
اور جو وہ تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے۔ اور ایسا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان سب کے سب کوچ کریں، تو کیوں نہ نکلا ان میں سے ایک گروہ تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اے ایمان والو، اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا ہے؟ جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو بڑھایا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو بڑھا دی گئی ان کے دلوں میں نجاست پر نجاست، اور وہ اسی حالت میں مریں گے کہ وہ کافر ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کیا تمہیں کوئی مسلمان دیکھتا ہے؟ پھر چل نکلتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، اور اسی لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین۔ الحمدللہ، یہیں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جتنا قرآن کریم ہم نے پڑھا، اس کو پڑھنے میں، بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو میرا اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، اور جو پڑھا ہے اس کو بڑھا چڑھا کر قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔